الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. آیت نمبر 31 سورۃ النور. اس میں اللہ رب العزت نے بہت ہی جامع احکامات بیان فرمائے ہیں اور یہ تسلسل ہے سورۃ النور میں جاری ان آداب کا جو اللہ رب العزت نے معاشرے میں حیا کا اعلیٰ معیار قائم کرنے کے لیے پردے، نظر کی حفاظت اور اسی طرح سے پھر حیا اور ایک دوسرے کے ساتھ جو خاص طور پر جو مرد و عورت کا جو تعلق ہے، ان کی باہم معاشرت ہے، اس کے حوالے سے جو حیا کے تقاضے ہیں اس سے متعلق احکامات بیان فرمائے ہیں. تو اس سے قبل جو آیت تھی اس میں آپ نے یہ سنا تھا کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو، مردوں کو یہ حکم دیا ہے اور خطاب آپ سے ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو، اپنی بعض نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، پست رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے عام اسلوب میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جب حکم دیتے ہیں مردوں کو تو اس میں خواتین داخل ہوتی ہیں، عورتیں اس میں داخل ہوتی ہیں. جیسا کہ اس سے قبل استئذان کے احکامات جہاں پر آئے اور ان احکامات میں آپ نے دیکھا کہ جو حکم تھا اس میں خطاب تو مذکر کے لیے تھا لیکن اس کے اندر عورتیں بھی داخل تھیں، الگ سے عورتوں کو خطاب نہیں کیا گیا. اور اکثر یہ قرآن کریم کے اندر جتنے بھی خطابات ہیں ان میں عام یہی اسلوب ہے، لیکن یہاں پر یہ اسلوب بالکل مختلف ہو گیا ہے. اس سے ہٹ کر ایک انداز اللہ رب العزت کی طرف سے اختیار کیا گیا ہے جس میں کہ جیسا کہ مردوں کو حکم دیا گیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اسی طرح سے عورتوں کو الگ سے حکم دیا گیا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظر کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت یہ کتنا عظیم امر ہے کہ اس کے لیے الگ سے خطاب کیا گیا. دونوں جنسوں کو الگ الگ اس کی تنبیہ اور اس کا حکم دیا گیا کہ وہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ احتیاط کریں اور اس کو بجا لائیں اس کی اہمیت کی بنا پر. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر جو ہمیں راستہ بتایا ہے، جو سبیل اور طریقہ اور حکمت عملی بتائی ہے، وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے. ایک غض البصر، اور غض البصر کے علاوہ دوسری چیز کیا ہے؟ حفظ الفرج. یہ دو چیزیں ہیں. اگر انسان ان دو چیزوں پر عمل کر لے تو اللہ کی رحمت سے اس کو حیا حاصل ہو جاتی ہے اور وہ ہر طرح کی فحاشی سے باذن اللہ تعالی بچ پاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العزت کا بتایا ہوا طریقہ ہے اور اس کی بتائی ہوئی حکمت ہے جس میں انسانوں کے لیے مصلحت ہے. غض البصر اور حفظ الفرج. تو جو ان دونوں میں سے کسی ایک میں کوتاہی کرتا ہے تو پھر وہ خود ہی اپنے نفس کا ذمہ دار ہے. فرمایا کہ وقل، خطاب
اسی طرح سے اللہ کے رسول کو ہے، اللہ کے نبی کو یہ خطاب ہے، قل للمؤمنات، کہ اللہ کے رسول حکم دے دیجئے، کہہ دیجئے مؤمنہ عورتوں کو، کیا کہہ دیجئے؟ یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو، اپنی کچھ نگاہوں کو پست رکھیں، قابو رکھیں، نیچا رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ پہلے عرض کیا تھا کہ نگاہوں کے متعلق من کا لفظ ہے جس میں تبعیضیت ہے، بعض کا معنی ہے کہ کچھ نگاہیں، کیونکہ نگاہ جہاں پر جھکانے کا حکم ہے وہیں پر جھکائی جائے گی، اور جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر اس کو جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شرمگاہ جو ہے اس کی حفاظت زیادہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ وہ، جیسا کہ آپ نے حدیث سنی تھی کہ انسان اگر تنہائی میں بھی ہو تو فَاللَّهُ حَقُّ أَن يُسْتَحْيَا مِنْهُ، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ ان سے حیا کی جائے۔ تو انسان کو تنہائی میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حیا کرنی چاہیے اور اپنی شرمگاہ کو کھلا نہیں رکھنا چاہیے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے جو اس سے ظاہر ہو جائے، اس زینت سے خود بخود ظاہر ہو جائے۔ اس میں اب فقہاء کا تفصیلی اختلاف ہے اور بحث ہے کہ اس سے کیا مراد ہے زینت ظاہرہ سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ میں سے اکثر حضرات ماشاءاللہ، کہ اس میں زینت کی دو قسمیں کی گئی ہیں، زینت ظاہرہ اسی آیت کی روشنی میں، جیسے یہاں فرمایا کہ الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے کہ جو اس سے ظاہر ہو جائے، اس سے ظاہر ہو جائے۔ زینت سے جو چیز ظاہر ہو جائے وہ کیا ہے، اور جو باطن ہے وہ کیا ہے؟ تو کچھ علماء نے تو اس میں یہ کہا کہ زینت ظاہرہ سے مراد جو ہے وہ، جیسے کہ ابن عباس کے ایک قول کے مطابق وہ چہرہ ہے اور ہتھیلیاں ہیں، اور اسی طرح سے پھر کحل جو سرما وغیرہ آپ آنکھ پہ نظر آتا ہے، اور وہ اور انگوٹھی۔ تو ابن مسعود کا قول اس کے جو ہے وہ خلاف ہے، اور ان کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ کپڑے ہیں، جو بیرونی کپڑے ہیں، الا ما ظہر منہا سے مراد وہ ہے، یہ ہے۔ بہرحال انشاءاللہ جب تفصیل میں کچھ جائیں گے، بہت تفصیل نہیں کریں گے، لیکن میں آپ کو چند بنیادی باتیں بتاؤں گا جس سے مسئلہ یہ کم از کم واضح ہو جائے گا کہ حکم ہے کیا۔ تو اس پہ انشاءاللہ واضح ہو جائے گا کہ ان دونوں صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان دونوں اقوال میں کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کچھ پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ زینت ہے کیا چیز، زینت سے مراد کیا ہے۔ تو اس میں جیسے قرطبی وغیرہ نے اور کچھ علماء نے کہا کہ زینت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک زینت جو ہے وہ خلقی ہے اور ایک زینت مکتسبہ ہے۔ خلقی سے مراد انسان کی قدرتی اس کا چہرہ اور اس کے جسم کی جو زینت اللہ نے جو بنایا ہے عورت کو، اور زینت جو خود وہ عورت اختیار کرتی ہے اس کے علاوہ اس اپنی قدرتی جو چہرہ ہے اس کا، جو بھی اس کے ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، ان میں جو زیور پہنتی ہے یا اس پہ جو بھی سجاوٹ کے جو بھی چیزیں استعمال کرتی ہے، ایک زینت وہ ہے۔ دو قسمیں کی گئی ہیں زینت کی۔ تو اس اعتبار سے پھر انہوں نے جو ہے وہ بات کی ہے کہ زینت ظاہرہ ان میں سے کون سی ہے، وہ جو اصلی جو خلقی زینت ہے اس سے مراد وہ ہے، یا وہ زینت جو قدرتی اور فطری زینت کے اوپر سجاوٹ یا زیورات وغیرہ جو پہنے جاتے ہیں وہ بھی زینت ہے، اس کو کہا گیا ہے، اور اس پہلو سے بھی پھر جو ہے وہ بحث کی گئی ہے۔ تو بہرحال دو تین جہتیں ہیں اس مسئلے کی، تو ان کو سمجھیں کہ انشاءاللہ تو مسئلہ پھر ہمارے لیے کافی حد تک جو ہے واضح ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو اسلوب ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زینت کا لفظ جو قرآن کریم میں آیا ہے اس کا استعمال غالباً ان چیزوں پر ہوتا ہے کہ جو جس چیز کو مزین کیا جاتا ہے نا، سجایا جاتا ہے، وہ اس سے الگ ایک چیز ہوتی ہے، اس سے خارج ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر جو کچھ ہے وہ اس کے لیے زینت بنایا ہے۔ تو زمین کو مزین کیا گیا ہے زینت کے ساتھ، زمین کو سجایا گیا ہے کس کے ساتھ؟ سجاوٹ دی گئی ہے، اس کو مزین کیا گیا زینت کے ساتھ۔ جو کچھ اس کے اوپر ہے، نباتات وغیرہ، جو بھی اس کا جو سبزہ ہے اور جو خوبصورتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس کی زینت ہے۔ تو وہ زمین تو نہیں ہے نا، وہ ارض تو نہیں ہے،
وہ زمین کی ما علی الارض زینت لہا، ارض الگ ہے اور زینت اس کی وہ ایک الگ چیز ہے. تو اس استعمال سے اور دیگر لغوی پہلوؤں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں راجح بات یہ ہے کہ جو عورت کا جو اس کا زینت خلقی ہے، اس کی خلقیہ جو قدرتی زینت ہے، اس سے مراد وہ زینت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کون سی زینت ہے؟ جو اس کے علاوہ وہ استعمال کرتی ہے. اس کے علاوہ جو اس کا زیور ہے یا اس کا میک اپ وغیرہ جیسے آج کل ہمارے ہوتا ہے تو وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن اس کی جو فطری جو قدرتی اس کا حسن ہے وہ اس میں شامل، وہ اس زینت کا جو ہے وہ مصداق نہیں ہوگا. یہ بات راجح معلوم ہوتی ہے لغوی پہلو سے، ایک بات کی ہے. اس کے بعد پھر اگر ہم جو ہے وہ صحابہ کرام کے اقوال کی طرف چلے جائیں تو تفاسیر کی طرف چلے جائیں تو دو تفاسیر ملتی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے. ایک تفسیر تو وہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی، اور دوسری تفسیر ابن عباس ہی کی ملتی ہے، وہ آیت حجاب سے متعلق ہے. اور آیت حجاب کون سی ہے؟ جس میں اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب میں حکم دیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ نبی آپ جو ہے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے آپ پر لٹکا لیا کریں. یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے. ٹھیک ہے، پہچانی جانے سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ یہ مراد نہیں ہے پہچانے جانے سے کہ وہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ فلاں عورت ہے، یہ فلاں خاتون ہے، یہ اس کے گھر کی خاتون ہے اور اس کا یہ نام ہے. ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ان عورتوں کا فرق ہو جائے لونڈیوں سے یا دیگر عورتوں سے جو شرفاء کی خواتین نہیں ہیں، یعنی میں شرافت کا عنصر نہیں ہے. تو یہ عورتیں جب اس طریقے سے اپنی چادروں کو لٹکا لیں گی اور اس انداز سے پھر یہ جب گھر سے باہر نکلیں گی تو ظاہر ہے کہ ان کا ایک فرق جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا دوسروں سے. اور جیسا کہ پھر تفاسیر میں آتا ہے کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ خرج نساء الانصار كان على رؤوسهن الغربان من الاكسیہ، کہ اس کے بعد جب نثار کی عورتیں گھر سے نکلتی تو اس طرح سے ہوتا کہ جیسے ان کے سروں پر جو ہے وہ سیاہ کوے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کی چادروں کی بنا پر، کیونکہ جب چادر کو آپ لٹکائیں گے نا ایسے کر کے گھونگھٹ سے نکالیں گے تو کیا ہوگا، کسی ایک نوک سی بن جاتی ہے سر پر جو کوے کی مانند معلوم ہوتی ہے. اور جب صبح فجر کی نماز کے وقت وہ مساجد میں بھی آتی تو اندھیرے کی بنا پر پہچانی نہ جاتی، مگر یہ معلوم ہوتا کہ اس سروں پر یہ کوے کی مانند جو ہے وہ ایک شکل بن جاتی. اور یہ کوا جو ہے وہ باقی جسم پر نہیں بولا گیا ہے، صرف سر پر ہی بولا گیا ہے، کیونکہ چادر کو لٹکانا اور اپنے چہرے سے آگے اس کو کر لینا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر یہ ایک شکل بن جاتی ہے، ایک کونا سا بن جاتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس کا جو قول ہے صحیح سند کے ساتھ وہ منقول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ امر اللہ نساء المؤمنین اذا خرجن من بیوتہن فی حاجۃ ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن بالجلابیب ویبدین عینا واحدہ، کہ اللہ رب العزت نے مؤمنہ عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے باہر نکلے تو کیا کریں کہ اپنے چہروں، اپنے سروں کے اوپر سے یعنی چادر کو ڈالتے ہوئے اپنے چہروں کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیں، چادروں سے اچھی طرح سے ڈھانپ لیں اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں. یہ ابن عباس کا بالکل صحیح سند کے ساتھ جو ہے یہ قول موجود ہے. تو اس قول کو چھوڑ دینا اور دوسری بات کو پکڑ لینا یہ مناسب نہیں ہے. جب آپ نے صحابی کی تفسیر لینی ہے تو اس کے بعد پھر ان کے تمام اقوال کو اس مسئلے سے جو متعلق ہے اس کو دیکھنا چاہیے. تو اب بظاہر یہ قول بڑا واضح ہے کہ آیت حجاب جو نازل ہوئی اس میں اور اس پر عمل کس طرح سے کیا گیا، صحابیات نے کیسے عمل کیا کہ اس کو لٹکا لیا اس حد تک کہ ان کا چہرہ بالکل چھپ جاتا اور صرف ایک آنکھ راستہ دیکھنے کے لیے. اور اس کی صورت کوئی بھی ہو سکتی ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں ایسے برقعے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر آنکھوں کی جگہ خالی ہوتی ہے، نقاب، یا پھر یہ ہے کہ جیسے پہلے دور میں برقعے ہوتے تھے جن کے اندر جالی وغیرہ بنی ہوتی تھی اور اس سے جو ہے وہ باقی سارا ڈھانپ لیا جاتا تھا. بہرحال یہ تمام صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی مراد جو تھی، ان کا جو قول تھا میں نے وہ بیان کر دیا. اب یہ دو چیزیں آپ کے سامنے یہاں پر آ گئی ہیں. تو ابن عباس کا ایک قول جو پہلے میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، ایک وہ ہے جس سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ ہاتھ ہیں، ہتھیلیاں ہیں، یا اس سے مراد جو ہے وہ آنکھ کا جو ہے آنکھ کی زینت ہو سکتی ہے جو نظر آ سکتی ہے، اور اس طرح سے انگوٹھی وغیرہ. تو ان اقوال میں
اور عبداللہ بن مسعود کا جو قول ہے وہ واضح ہے، وہ بھی صحابی رسول ہیں، بہت بڑے صحابی، ان کا تو قول یہ ہے کہ اس سے مراد جو زینت الا ما ظہر منہا، جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اس سے مراد جو خلقی یا قدرتی زینت ہے وہ اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ اوپر جو چادر لیتی ہے عورت اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، وہ چادر جو ہے وہ خود بخود اگر ظاہر ہو جائے لباس کا، یا اس چادر کے ہٹنے سے کچھ اندر کا لباس ظاہر ہو جائے، تو وہ اس سے مراد لیتی ہیں۔ تو ان دو اقوال میں کوئی تضاد حقیقتاً نہیں ہے، وہ اس لیے کہ پھر اس کو جو ہے وہ علماء نے جمع کیا کہ کس طرح سے جمع ہوتا ہے۔ تو کچھ نے کہا کہ اصل میں یہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کی ہے وہ اس صورت میں کی ہے کہ عورت نے اپنے جو اس کے جو محرم رشتے ہیں، اس کا جو خامد ہے، اس کے سامنے جو ظاہر کرنا ہے وہ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود نے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جو اجنبی ہیں اس کے لیے، ان کے لیے بتایا ہے کہ پردے کا کیا ہے۔ تو اس لیے دونوں میں اپنی جگہ پر درست ہیں۔ کچھ نے کہا کہ عبداللہ بن عباس کا قول جو ہے یہ محتمل ہے، اس میں احتمال ہے، اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا ذرا آیت پہ غور کریں تو آیت یہ کہتی ہے کہ وَقُلْ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ وہ نہ ظاہر کریں اپنی زینت میں سے مگر وہ جو کہ اس سے ظاہر ہو جائے، جو اس سے ظاہر ہو جائے۔ اب وہ کہتے ہیں ابن عباس نے جو تفسیر کی ہے اس کے بعد یہ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کی ہے، یا وہ اس زینت کی ہے جو اس نے ظاہر نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تو یہ اب جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ما ظہر منہا کی بات ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، لیکن جو کہتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد وہ زینت ہے کہ اس کو عورت نے جو ہے وہ چھپانا ہے، ٹھیک ہے، چھپانا ہے اور اس کو ظاہر نہیں کرنا ہے، ابداع نہیں کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عورت ان حصوں کو چھپائے گی، نہ کہ ظاہر کرے گی، یعنی ہاتھوں وغیرہ کو۔ تو بہرحال اس قول میں احتمال ہے۔ تو اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک صریح قول ملتا ہے صحابی سے تو ان کے محتمل یا احتمال والے قول کو کیوں لیا جائے، اور صریح قول کو پکڑا جائے گا، اور اس سے پھر جو دوسرے صحابی ہیں ابن مسعود ان کے قول کی موافقت بھی ہوتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس سے مراد یہی ہے، جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے کہ زینت ظاہرہ یا وہ زینت جو ظاہر ہونے والی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہاں پہ لفظ ہے الا ما ظہر منہا، کہ وہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے، یہ نہیں کہ وہ ظاہر کر دے، ٹھیک ہے، ظاہر کر دے ان کو، یہ اظہرنا نہیں ہے، ظہر منہا، یہ خود ظاہر کر دیں اور خود لوگوں کو دکھائیں، یہ کسی کا قول بھی نہیں ہے، اور نہ یہ اس لفظ سے نکلتا ہے الا ما ظہر منہا۔ تو بہرحال یہ اس میں کچھ اقوال تھے۔ پھر اس کے اندر جو ہے مزید علماء نے تفصیل کی، تو انہوں نے کہا کہ اس میں 3 طرح کے اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ اختصار سے بتا رہا ہوں ساری باتوں کا خلاصہ انشاءاللہ، کوئی باتوں میں تضاد نہیں، سب باتیں ایک جگہ پر اکٹھی ہو رہی ہیں اور ایک ہی پوائنٹ پہ جا رہی ہیں۔ جیسے کہ علامہ شنقیطی نے کہا، انہوں نے کہا کہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک قول اس سے جو ہے وہ زینت ظاہرہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ زینت ہے کہ جو عورت اپنی قدرتی خوبصورتی، قدرتی جو جسم ہے اس کے علاوہ جو بھی خارجی زینت استعمال کرتی ہے، اس سے مراد وہ ہے، جو بھی خارجی زینت استعمال کرتی ہے اس سے مراد وہ ہے۔ اور پھر یہ مراد ایسی ہے کہ اس کو دیکھنے سے جسم پر نظر نہ پڑتی ہو۔ دیکھیں نا، عورت ایک زینت استعمال کرتی ہے اپنے جسم کے، جو اس کا قدرتی حسن ہے اس کے علاوہ جو زینت استعمال کرتی ہے، ممکن ہے اس زینت کو دیکھنے کی بنا پر اس کے جسم کو دیکھنا پڑ جائے، جیسے کہ آنکھ کا سرما ہو سکتا ہے، یا ہاتھ پر کوئی مہندی وغیرہ ہو سکتی ہے، اس طرح سے بالوں پر جو خضاب استعمال کیا جاتا تھا اس دور میں وہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو پہلا قول ہے یہ ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ اس سے مراد زینت ظاہرہ سے مراد وہ زینت ہے جو قدرتی زینت کے علاوہ، جو تخلیقی خلقی زینت ہے اس کے علاوہ زینت ہے، لیکن یہ وہ زینت ہے کہ جس کو دیکھ کر یعنی جس کو دیکھنے سے جسم کو دیکھنا لازم نہ آئے، جسم کے کسی حصے کو دیکھنا لازم نہ آئے۔ تو پھر کیا زینت ہو سکتی ہے؟ یہ صرف وہی ہو سکتی ہے جو باہر کے کپڑے ہیں، کہ اوپر چادر لی ہے اور چادر جو ہے اس پر نظر پڑ گئی ہے، یا چادر اگر ہٹی ہے تو اس کے نیچے لباس کا کچھ حصہ نظر آ گیا ہے، جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آیا۔ ایک قول یہ ہے خلاصتاً۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ زینت سے مراد عورت کی قدرتی نہیں، بلکہ ٹھیک ہے کہ خارجی زینت ہی ہے، اس کے علاوہ جو اضافی زینت ہے وہی مراد ہے، لیکن وہ ایسی زینت ہے کہ اس کو دیکھنے سے بدن کو دیکھنا بھی لازم آتا ہو۔ مثلا جیسے کان کی بالی ہو سکتی ہے، قرط،
ٹھیک ہے. اس طرح سے آنکھ کا سرما ہو سکتا ہے, یا کوئی اور ایسی چیز ہو سکتی ہے, جیسے ہار گلے کا ہو سکتا ہے, عقد ہو سکتا ہے کہ اس کو دیکھا تو عورت کے گلے پر نظر پڑ گئی, یا اس کے بالی کو دیکھا تو کان پر نظر پڑ گئی. تو ہے زینت ظاہرہ سے مراد خارجی زینت, لیکن وہ ایسی خارجی زینت ہے کہ اس کو دیکھنے سے بدن کا کچھ حصہ دیکھنا لازم ہو جائے, دیکھنا پڑ جائے. تو یہ ایک دوسرا قول ہے. اور تیسرا جو اس میں قول ہے وہ یہ ہے کہ نہیں, عورت کے کچھ حصے جو جسم کے ہیں, جیسے چہرہ ہے, ہتھیلی ہے, ان کو دیکھنا ویسے ہی جائز ہے. یہی مراد ہے زینت ظاہرہ سے. سمجھ گئے 3 قول. پہلا قول کیا ہے کہ زینت ظاہرہ سے مراد صرف عورت کا وہ خارجی کپڑا یا لباس ہے جو اس کے جسم کے اوپر ہوتا ہے. اس کی جو قدرتی زینت ہے اس میں کچھ بھی شامل نہیں ہے. اس کا جو قدرتی زینت ہے, اس کا جو بدن کا کچھ بھی حصہ اس میں شامل نہیں ہے. اور یہ زینت جو خارجی ہے صرف اس کو دیکھا جائے گا, اور اس کو دیکھنے سے بھی بدن کا کوئی کچھ حصہ دیکھنا لازم نہیں آئے گا. یہ پہلا قول. دوسرا کیا ہے کہ ٹھیک ہے زینت اس سے خارجی زینت ہی مراد ہے, لیکن خارجی زینت اس قسم کی ہے کہ اس کو دیکھنے سے بدن کا کچھ حصہ دیکھنا لازم آتا ہو, جیسے کہ کان کی بالی ہے, یا ہاتھ کی مہندی وغیرہ, یا آنکھ کا سرما وغیرہ ہے. ٹھیک ہوگی. اور تیسرا قول یہ ہے کہ زینت ظاہرہ سے مراد جسم کا ہی کچھ حصہ, جیسے کہ چہرہ ہو سکتا ہے, یا ہاتھ ہو سکتے ہیں, یا اس طرح سے بال وغیرہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک. تو یہ بہرحال خلاصتاً ہے. خیر بال میں تو اتفاق ہے کہ اس کو چھپانا ضروری ہے, کہ اس کا بھی حکم آگے انشاءاللہ سے آ رہا ہے. تو ان میں صحیح ترین قول کون سا ہے؟ صحیح ترین بات جو میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ لغت کے اعتبار سے بھی جو زینت کے میں نے آپ کو عرض کیا, اور صحابہ کرام کے جو اقوال معلوم ہوتے ہیں, پھر ابن عطیہ کا اس میں بڑا واضح قول ہے, اور وہ صاف کہتے ہیں کہ زینت سے مراد یہ ہے کہ انسان, جو عورت جو ہے اپنے تمام جسم کو چھپائے گی. اپنے ان المرأة مأمورة بألا تبدی, کہ اپنے تمام جسم کو چھپائے گی. وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زینہ, اور جو بھی زینت کہی جا سکتی ہے عورت کے لیے اس کو عورت چھپائے گی مکمل طور پر. یہ ابن عطیہ کا قول ہے, کچھ بھی ظاہر نہیں کرے گی. اور اس کے بعد پھر استثناء کیا ہے؟ الا ما ظہر منها, جو کام کرتے ہوئے, حرکت کرتے ہوئے اصرارن کچھ نہ کچھ ظاہر ہو جائے. ہاتھ ہو سکتا ہے, کوئی زیور کا کچھ حصہ ہو سکتا ہے, آواز ہو سکتی ہے زیور کی, تو بس اضطراری طور پر جو بھی ظاہر ہو جائے وہ ہے, ورنہ سب کا سب چھپائے گی. اور صحیح بات یہی ہے, جس سے دلائل جمع ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ پھر آگے تفصیل کیا جائے. بہرحال تو فرمایا کہ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منها, کہ وہ نہ کریں ظاہر اپنی زینت میں سے, اپنی زینت ظاہر نہ کریں الا ما ظہر منها, مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے. فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اور اپنی جو خمار ہیں خمر, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ, اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, خمر جمع ہے خمار کی. اور خمار کیا ہے؟ خمار لغت عرب میں جس سے سر کو ڈھانپا جائے, ایسی چادر یا اوڑھنی جس سے سر کو ڈھانپا جائے. ایک خمر بھی ہے نا, عربی میں آتا ہے خمر, وہ بھی ڈھانپنے سے, الخمر. تو یہ خمار میں الف لگا ہوا ہے نا, خمار, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دوام ہے, یعنی وہ چیز جو مستقل اس کام کے لیے اختیار کی جاتی ہے, وہ کپڑا جس کا مقصد ہی ہے, جس کا یوز ہی یہ ہے کہ اس کو سر کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کی جمع خمر, جیسے کتاب کی جمع کتب. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ, اور کیا کریں کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں. بِخُمُرِهِنَّ, اپنی اوڑھنیاں, اپنی چادریں, اپنے خمار. یہ جو ہننا کا لفظ بولا ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ یہ جو اضافت کی ہے نا خواتین کی طرف, اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ کچھ ایک لطیف سا اشارہ ہے, اگر آپ تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کریں, سوچیں ذرا. تو یہ نہیں فرمایا کہ وہ چادریں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں, فرمایا اپنی چادریں, اپنے خمار اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں, ضرور ڈالے رہیں. جی, تو کیا مطلب ہے اس سے؟ اپنی چادریں جو کہا ہے, اپنے خمار کہا ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی ذات کا یہ لازمی حصہ ہے. اسلامی معاشرت میں, اسلامی تہذیب میں عورت کی ذات کا, کہتے ہیں نا, یہ تمہاری یہ چیز, تمہارا یہ عمل, تمہارا یہ انداز, تمہارا یہ کپڑا, ٹھیک ہے نا, اپنی اس چیز کو سنبھالیں, اپنی یہ چیز اٹھائیں, یعنی وہ چیز اس کے ساتھ اس کی ملک. مراد کیا ہے اسے؟ اضافت سے مراد کیا ہے کہ خواتین کا جو عمل تھا, طرز عمل ہی یہ تھا کہ چادر ان کی ذات کا لازمی حصہ تھا. یعنی گویا خمورہن سے مراد کیا ہے کہ اپنی چادریں, کہ تمہارے پاس چادریں تو ہوتی ہی ہیں, اب تمہارے چادروں کو کرنا کیا ہے وہ بیان ہو رہا ہے. ان چادروں کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے, تصرف کیا کرنا ہے, حکم جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو چادر کے بغیر گویا خاتون کا تصور
نہیں ہے، قرآن کا عرف یہ بتاتا ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور اسی طرح سے پھر جیوبہن اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں. اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے. اور لفظ یہاں پہ ہے ضرب کا، وَلْيَضْرِبْنَ، یہ نہیں کہ البسنا پہن لیا جائے یا اس کو ویسے آپ لٹکا لیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یضربن سے ہوتا ہے کہ مضبوطی سے اس کو ڈالیں، یعنی اس کو آپ اچھی طریقے سے لپیٹیں یا باندھیں یا گرا لگا لیں یا کچھ بھی کریں، یعنی اس میں مکمل احتیاط اور مکمل طور پر اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرنا ہے. جیوبہن، جیب کی جمع جیوب. یہ جیب کیا ہوتی ہے؟ جیب کتنے جو جیب کاٹتے ہیں وہ جیب نہیں ہے جی، نہیں. اور اسے یہ والی جیب جو سامنے ہوتی ہے یہ مراد بھی نہیں، جس کو یہ لغت کے اعتبار سے ٹھیک ہے، لغوی اعتبار سے آپ اس کو جیب کہہ سکتے ہیں، جو چیز حفاظت کرنے کے لیے، کچھ چیز ڈالنے کے لیے آپ ایک جسم میں ایک سلا ہوا کپڑے کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جیب سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یہ جو آپ کا یہ جو گلا ہوتا ہے نا، یہاں سے کھلا ہوتا ہے گریبان، جو اوپر کا حصہ جو کھلا ہوتا ہے نا یہاں جہاں سے قمیض پہنی جاتی ڈالی جاتی، یہ جیب ہے. جیب الدرع، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی نے اپنے یہودی ساتھیوں کی جو ہے وہ حمایت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے پکڑ لیا ولیعاذ باللہ، اور کہنے لگا کہ نہیں چھوڑیں میرے ساتھیوں کو چھوڑیں. تو یہ ہے جی جیب، ٹھیک ہے. یہ جو گلا اور پھر اس کے بعد نیچے سینہ، اس کو ہم گریبان بھی کہتے ہیں، تمام اس حصے کو شامل ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، یہاں پہ سر کا ذکر نہیں ہے کہ ہے، یہاں پہ ذکر نہیں ہے. آیت حجاب میں ہے وہاں پر يَقُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ، وہاں بھی نہیں ہے من جلابیبہن، لیکن یہاں پر ذکر نہیں ہے سر کا، کیونکہ سر تو شامل ہی ہے اس میں. خمار کا مطلب ہی جو سر کو ڈھانپنے والی چادر ہے، سر کو ڈھانپا جا رہا ہے، سر تو اس پہ شامل، بال تو شامل ہیں ہی ہیں اس کے اندر. اس میں اتفاق ہے، کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ بال لازمی حصہ ہے پردے کا، اس کو پردے میں شامل ہیں، وہ اس کا پردہ کرنا ضروری ہے. لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری چادریں جو ہیں وہ بالوں کو سمیٹتی ہوئی یہاں تک آئیں کہ تمہارے گریبانوں کو، گلے کو مکمل طور پر اس کو بھی پھر چھپا لیں. سمجھ گئے؟ تو مراد یہاں پر خمار کا وہ استعمال بتایا جا رہا ہے کہ خمار جو ہے وہ گریبانوں پر تک ڈالنا مقصود ہے، صرف سروں تک محدود نہ رہے، یہ مراد. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کیونکہ خمار میں سر کا ڈھانپنا خود بخود آ گیا، اور عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ سے پھر گریبان بھی اس میں شامل ہو گیا. اور عَلَىٰ نے ایک اور بات بھی بتا دی یہاں پہ ہمیں، عَلَىٰ نے، عَلَىٰ استعلاء کے لیے ہوتا ہے نا کہ پوری طرح سے ڈھانپنا ہے اس کو. سبحان اللہ، ایک ایک لفظ پہ قرآن کی حکمت ہے، یہ نہیں کہ بس پھینک دینا ہے، ٹھیک ہے کچھ کبھی کھل گیا کبھی چھپ گیا، ایسا نہیں ہے. عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ سے مراد کیا ہے کہ اس کو مکمل طور پر ڈھانپنا. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کچھ علماء نے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو اس میں اختلاف کیا کہ فقہی اختلاف کہ چہرے کا پردہ جو ہے اس کی وہ نہیں ہے، وہ واجب نہیں ہے. تو احترام کے ساتھ ان کا بھی ایک اجتہادی موقف ہے، اگرچہ وہ راجح نہیں ہے اور وہ فی غایت الضعف ہے، کمزور موقف ہے، اور شریعت کے جو اصول ہیں اور جو دلائل ہیں اس کے پہلو سے. اور آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے جو واقعہ افک میں آیا تھا کہ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا تھا کہ میرے صفوان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے آیت حجاب نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا. اور یہ ابن تیمیہ نے بھی فرمایا ہے. ابن تیمیہ کے جو ان کا جو جمع کرنے کا انداز ہے نا ابن مسعود ابن عباس کے قول کو، وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود کا جو قول ہے وہ ہے، جب انہوں نے کہا ہے نا کہ زینت ظاہرہ سے مراد صرف بیرونی کپڑا ہے، تو اس سے مراد ان کا وہ آیت حجاب نازل ہونے کے بعد والی صورتحال ہے کہ جب مکمل طور پر حکم دے دیا گیا کہ اور خاص طور پر تاکید آ گئی کہ چہرے کو چھپانا ہے. اور ابن عباس کا جو قول ہے وہ کہتے ہیں کہ آیت حجاب نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ جب کچھ نہ کچھ ظاہر کرنا چہرے کا، یہ ہاتھ کا، اس میں اتنی سختی نہیں تھی. یہ ان کی جمع ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی رحمہ اللہ تعالی. اور اما عائشہ کیا فرماتی تھی؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے آیت حجاب نازل ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا، اس لیے مجھے انہوں نے پہچان لیا. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ بڑی واضح اور دو ٹوک دلیل، اور بھی دلائل بہت سے ہیں لیکن بہرحال ابھی ان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں بھی جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں نا کہ جی کچھ علماء نے کہا کہ جی جائز ہے، چہرہ ظاہر کر سکتے ہیں، تو میں وہ ان کچھ علماء کے آپ کو موقع بتا دوں کہ وہ کیا ہے.
تاکہ جب کسی کی بات اگر لی جائے نا تو پھر پوری لی جائے نا، یعنی کچھ مرضی کا حصہ لے لو اور باقی چھوڑ دو۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ جن علماء امت نے، متقدمین میں سے ہوں یا متاخرین میں سے ہوں، جنہوں نے یہ کہا کہ چہرہ کا جواز ہے اسے کھلا رکھنا، اور جو ہے وہ الا ما ظہر منہا میں وہ داخل ہے، تو انہوں نے بھی یہ کبھی نہیں کہا کہ اس چہرے کو اچھی طرح سے سجا کر جو ہے مردوں کے سامنے جایا جائے۔ ایک نے بھی نہیں کہا کہ سجاوٹ کے بعد اس کو جو ہے وہ مزین کر کے تو الا ما ظہر منہا جی میں نے پیش کیا اپنے آپ کو، آپ دیکھیں جی، اور غیر جو ہے اس کے وہ مہر مرد ہیں ان میں چلی جائے۔ دوسری بات، ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ چہرہ جو ہے وہ کھلا چھوڑنا سنت نبوی ہے، کسی کا یہ قول نہیں ہے، جواز کی بات کی ہے۔ اور ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ چہرہ ڈھانپنا جو ہے وہ غلط ہے، بلکہ وہ ان میں سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ چہرے کو پردہ کیا جائے، وہ بھی افضل اس کو مانتے ہیں، وہ بھی افضل اس کو مانتے ہیں۔ اسی بنا پر جو اس دور میں سب سے بڑے جو عالم ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے اس حوالے سے، جواز کے حوالے سے، وہ کون ہے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی، جن کی جلالت علم میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ بھی ان کے بارے میں جو ہے وہ صحیح سند سے جو واقعہ نقل ہوا کہ وہ سننے میں آتا کہ وہ اپنی محترمہ جو ان کی بیٹیاں تھیں ان کو وہ چہرے کا پردہ کروایا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہی افضل ہے اور یہی فتنے سے بچنے کا زیادہ ایک بہتر جو ہے وہ طریقہ کار بھی ہے۔ تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ امت کو اس دور میں جو بدترین فحاشی کا اور بے حیائی کا دور ہے، افضل پر عمل کرنا چاہیے، مفضول پہ عمل کرنا چاہیے؟ اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ کسی مفضول میں کہ کسی درجے میں کسی حد تک جو ہے اس کا جواز ہے، تو افضل کو چھوڑ کر مفضول کی طرف جانا یہ کبھی بھی جو ہے وہ خیر خواہی نہیں ہو سکتی، نہ اللہ کے رسول کے دین کے حوالے سے، النصح للہ ولرسولہ ولعامۃ المسلمین وائمتہم، تو خیر خواہی میں کیا ہے کہ افضل کو پر عمل کیا جائے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ خلاف اولا ہے اور یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اور آخری بات پھر سن لیجئے مزید کہ جو چہرے کے جواز کے قائل ہیں، چہرے کے کھلے رکھنے کے جواز کے قائل ہیں، ان میں سے کسی نے نہیں کہا، بلکہ وہ سب کے سب متفق ہیں کہ مردوں کا غیر محرم عورتوں کا چہرہ دیکھنا جو ہے وہ جائز نہیں، وہ حرام ہے۔ کیوں؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اس پر اتفاق ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ ان چیزوں کے بعد یہ تمام اگر چیزیں سامنے رکھیں تو پھر جو موجودہ صورتحال ہے، جو اسے استدلال کرنا چاہے کہ جی میں خاتون کو جو ہے وہ کسی بھی حالت میں چہرہ سجا کر اور پوری طرح سجاوٹ کے ساتھ چہرہ کھلا چھوڑنے کے بعد غیر محرم مردوں میں جانا چاہیے، تو پھر یہ جو یغضوا من ابصارہم والی بات ہے پھر یہ کہاں جائے گی؟ پھر اس کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ پھر تو بیچارہ آنکھیں بند کر کے نہیں پڑا رہے گا وہ۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی ایک فقہ چھوڑی ہے، ان کا دیکھیں جی یہ یغضوا من ابصارہم جو کہا ہے نا کہ مرد اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، تو یہ اس لیے کہا ہے کہ وہ چہرے پر نظر پڑتی تھی تو کہا نا کہ جھکائیں، ورنہ کیوں کہا جاتا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ استدلال دیکھیں، یعنی استدلال یہ ہے کہ چونکہ نظر پڑتی تھی چہرے پر اس لیے نگاہوں کو جھکنے کا حکم، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے استئذان کے احکامات تھے، اور وہاں پہ گھروں میں داخل ہونے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ جو گھروں میں جھانکے، تو فرمایا کہ جو جھانکے درجے میں اس کا آنکھ اگر پھوڑ دو تم پر کوئی قصاص اور دیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ نظر کی حفاظت، وہاں پہ کوئی پردے کے حوالے سے بات ہو رہا ہے جہاں پہ جو وہ بیان ہو رہا تھا، وہ تو بالکل مختلف۔ تو نظر کی حفاظت ہر صورت کے اندر ہے، یغضوا من ابصارہم۔ اور اگر اس کو دلیل مان لیا جائے تو یہاں اللہ فرماتے ہیں اہل جو ایمان جو مومنہ عورتیں ہیں ان کو بھی یہی حکم ہے نا کہ یغضضن من ابصارہن، تو کیا مرد بھی پردہ کرتے ہیں؟ پھر ان کو پردہ کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ عجیب و غریب قسم کی تعویلات ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بات صحیح وہی ہے کہ جو شریعت کے جو قواعد ہیں اور مصالح ہیں ان سب کا جو توافق جس بات پر ہوتا ہے وہ یہ کہ چہرے کا پردہ کرنا چاہیے، سوائے اس کے جو چیز جو ہے وہ ظاہر ہو جائے تو اس کے اندر جو ہے وہ کسی صورت میں ہاتھ ہو سکتے ہیں، لیکن عموماً اس کے اندر جو ہے نا جو کپڑا ہے، جو خارجی ظاہری کپڑا ہے، ثیاب ہے، ثوب ہے، وہی ہوتا ہے، وہ چادر، الا ما ظہر منھا، اور وہی ظاہر ہوتا ہے، اس کو ظاہر کیا نہیں جاتا ہے۔ ظہر منھا جو اس سے ظاہر ہو جائے وہی خود بخود ظاہر ہونے والی چیز ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اب اس کے بعد پھر ان اشخاص کا ذکر آتا ہے کہ جن کے سامنے عورت اپنی زینت باطنی کو، یعنی تو زینت ظاہرہ تھی نا، اور زینت غیر ظاہرہ جو ہے جن کو وہ ظاہر کر سکتی ہے، ان کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ کون کون سے رشتے ہیں اور کون کون سے جو ہیں وہ لوگ ہیں۔ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کریں وہ اپنی زینت کو إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے خاوندوں کے لیے،
او آبائہن یا اپنے باپوں کے لیے، او آبائی بعولتہن یا اپنے خاوندوں کے باپوں کے لیے، او ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے لیے، او ابنائی بعولتہن یا اپنے خاوندوں کے بیٹوں کے لیے، او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے لیے، او بنی اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھتیجوں کے لیے، او بنی اخواتہن یا اپنے بھانجوں کے لیے، او نسائہن یا اپنی عورتوں کے لیے۔ کیا مراد اپنی عورتوں سے؟ چلیں ایک تعبیر یہ بھی ہے، یہ اپنی عورتوں کے لیے، او ما ملکت ایمانہن یا ان کے لیے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں، یعنی جیسے کہ آزاد عورت کا کوئی غلام ہے یا لونڈی ہے، او ما ملکت ایمانہن، او التابعین غیر اولی الاربہ، او التابعین غیر اولی الاربہ من الرجال، یا تابع رہنے والے مرد جو شہوت والے نہیں ہیں۔ دو شرائط بیان کی ہیں ان مردوں کے سامنے جو کہ غیر محرم ہیں، لیکن وہ ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ تابع رہنے والے تابعین میں سے ہیں اور شہوت والے نہیں ہیں، ان کی خواتین عورتوں کی طرف ان کی حاجت شہوت بالکل نہیں، غیر اولی الاربہ ہیں وہ۔ اب الطفل یا ان بچوں کے لیے الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہوئے، وہ لڑکے وہ بچے جو عورتوں کی پردے والی باتوں سے واقف نہیں ہوئے۔ ولا یضربن بارجلہن، اور نہ ماریں اپنے پاؤں کو زمین پر، لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ ان کی وہ زینت معلوم ہو جائے جو وہ چھپاتی ہیں۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، وتوبوا الی اللہ جمیعا، اور توبہ کرو اللہ ہی کی طرف تم سب کے سب اے مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ اس میں جو ہے پھر مزید احکامات ہیں، اب ان رشتوں کا ذکر ہے کہ جو زینت غیر ظاہرہ ہے تو ان کے ظاہر کرنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی بیرونی کپڑوں کے علاوہ جو عورت کے جسم کے بدن کے بعض حصے ہو سکتے ہیں، پھر ان میں فرق ہے کس کے سامنے کیا ظاہر کرنا ہے۔ تو پہلے فرمایا کہ الا لبعولتہن، سب سے پہلا جو رشتہ ہے وہ بعل کا ہے۔ بعل کیا ہے؟ عورت کا شوہر، اس کا خاوند۔ اور بعل لغت میں جو ہے وہ ایک کوئی بھی ایسی ذات ہے جو قوی ہوتی ہے اور دوسرے کے لیے ایک سردار کے مقام پر ہوتی ہے، اور اس کی ضرورتوں کے لیے ایک طرح سے قوام، ٹھیک ہے، اس کی حاجات کو پورا کرنے والا، یا اس کی اپنے اعتبار سے جو اس میں جو صلاحیت ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ قرآن کریم میں بعل مشرکین کے الہ میں سے بعض کا نام بھی آیا ہے، تدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین۔ تو یہاں مراد بعل سے کیا ہے؟ ان کے بعول سے مراد ان کے شوہر، ان کے خاوند ہے، کہ اپنے خاوندوں کے سامنے سب سے پہلا جو ہے وہ ذکر خاوند کا ہے، اس لیے کہ خاوند کے سامنے کچھ بھی جسم کا حصہ وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہے او آبائہن، یا اپنے باپوں کے لیے، تو ان کے جو باپ ہیں۔ اب یہ دیکھیے ایک بات تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آگے جو رشتے ذکر ہو رہے ہیں یہ وہ ہیں، یا وہ ایسے لوگ ہیں، اشخاص ہیں کہ جن سے پردہ، یعنی جن سے جو ہے وہ زینت غیر ظاہرہ جن کے سامنے وہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر پھر فرق ہے۔ جیسے کہ اب پہلا فرق دیکھیے آپ کہ اب خاوند اور باپ کا فرق ہے یا نہیں۔ کیا کسی عورت سے یہ توقع کی جا سکتی ہے، کسی بھی شریف خاتون سے، کہ وہ نیم برہنہ قسم کا لباس پہن کر اپنے باپ کے سامنے بیٹھ جائے، چلی جائے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے صرف الفاظ کو پکڑنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ جو مفہوم کلی ہے نا قرآن کریم کا، جو کلی مفہوم ہے، جو اصولی مفہوم ہے، جو جمیع شریعت کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے، اس سے پتہ چلے گا۔ تو جو باپ کے سامنے ظاہر کرنا ہے اور جو خاوند کے سامنے ظاہر کرنا ہے وہ فرق ہے۔ جو خاوند کا حق ہے، جو اس کے سامنے اظہار ہو سکتا ہے زینت کا، وہ باپ کے سامنے نہیں ہو سکتا۔ جو باپ کے سامنے ہو سکتا ہے، اسی طریقے کے ساتھ وہ جو تابعین مرد ہیں جو بغیر شہوت والے ہیں، ان کے سامنے نہیں ہو سکتا ہے، اور بچوں کے سامنے نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھ گئے؟ ان سب میں فرق ہے پھر آگے۔ اس طرح سے پھر جو ہے وہ دیگر رشتہ داروں کا فرق ہے، تو ان فروق کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آبائہن میں
آبا و اجداد سب آ جاتے ہیں، باپ دادا، اور اس کے بعد اس طرح سے پھر جو ہے نانا اور پڑنانا، یہ سب پردادا سب شامل ہیں. اور پھر صرف یہی نہیں کہ جو اس میں رضاعی رشتہ دار ہیں وہ بھی شامل ہیں، چچا بھی شامل ہیں اور ماموں بھی شامل ہیں، اعمام اخوال یہ بھی شامل ہیں، کیونکہ یہ باپ کے اندر ہی آ جاتے ہیں، باپ کی جہت سے اس کے اندر یہ شامل ہیں. اور اس طرح سے رضاعی جو رشتے ہیں، رضاعی چچا ہے مثلا، وہ بھی اس میں شامل ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے گھر جو ہے وہ آپ کے چچا، رضاعی چچا جو ہے وہ تشریف لائے، لیکن آپ نے ان کو اجازت نہیں دی. آپ نے کہا میں اللہ کے رسول سے پہلے دریافت کروں گی کہ آپ کا جو ہے وہ اس طرح سے میرے گھر میں داخل ہونا اور پردے کے متعلق جو ہے وہ کیا حکم ہے. تو پھر جب آپ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ انہ عمک فأذنی لہ، وہ آپ کے چچا ہیں، ان کو اجازت دے دیجئے آنے کی. تو پھر کہتی ہیں میں نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو خاتون نے دودھ پلایا ہے نہ کہ مرد نے. تو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ کے چچا ہیں، آپ پر وہ داخل ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ یہ حکم جو تھا نا، یہ آیت حجاب نازل ہونے کے بعد تھا. اور پھر فرماتی ہیں کہ عائشہ فرماتی ہے کہ یحرم من الرضاعہ ما یحرم من الولادہ، کہ ولادت کی بنا پر جو رشتے حرام ہوتے ہیں اسی طرح سے رضاعت کی بنا پر رشتے وہ حرام ہو جاتے ہیں. او آبائہن، پھر فرمایا کہ او اخوانہن او آبائہن او آبائی بعولتہن، اور اسی طرح سے پھر جو ہے او ابناء آبائی بعولتہن، خاوندوں کے جو ان کے باپ ہیں، او ابنائہن بیٹے ہیں، او ابناء بعولتہن اور اپنے ان کے خاوندوں کے بیٹے ہیں، او اخوانہن ان کے بھائی ہیں، او بنی اخوانہن، بھائیوں میں جو ہے پھر بھائی ہر طرح کے شامل ہیں. کون کون سے؟ شقیق جو ہوتے ہیں نا، ماں باپ دونوں کے، دونوں مشترک ہیں، ماں بھی اور باپ بھی. اور پھر جو ہے اس میں اخیافی بھی آ جاتے ہیں اور علاتی بھی آ جاتے ہیں. علاتی جو صرف باپ کی طرف سے ہیں، اخیافی جو صرف ماں کی طرف سے جو ہے وہ بھائی ہیں. یہ سب اس میں شامل ہیں. اچھا جی، اخوانہن او بنی اخوانہن، پھر اس کے بعد بھائیوں کے بیٹے ہیں، او بنی اخواتہن، اور اس طرح سے پھر بہنوں کے بیٹے ہیں، او نسائہن او ما ملکت ایمانہن، یا ان کی عورتیں ہیں، ان کی عورتیں، او ما ملکت ایمانہن، یا پھر ان کے جو غلام ہیں یا لونڈیاں دونوں آ جاتے ہیں. اب اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ غلام کے بارے میں جو ہے وہ کیا حکم ہے، کہ غلام جو ہے وہ اس میں یعنی اس سے پردہ ہے یا نہیں ہے. تو کچھ علماء نے کہا کہ غلام جو عورت کا، جو آزاد عورت کا جو غلام ہے، عورت اس سے پردہ کرے گی. اور یہ جو آیت یہاں پر ہے نا، ما ملکت ایمانہن، تو اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ لونڈیاں مراد ہیں اس سے، کیونکہ اس سے پہلے آیا او نسائہن، تو وہ کہتے ہیں کہ نسائہن سے مراد آزاد عورتیں ہیں، آزاد عورتیں مراد ہیں اس سے. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو ما ملکت ایمانہن، اس سے پھر یہ ابہام دور ہوا کہ صرف آزاد کے نہیں بلکہ جو لونڈیاں ہیں وہ بھی، ان سے بھی جو ہے وہ پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس میں داخل ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں. اور البتہ وہ کہتے ہیں کہ لونڈی جو ہے وہ اپنے مالک کے سامنے سارا کچھ ظاہر کر سکتی ہے، مگر جو غلام ہے اس سے پردہ ہوگا، اس لیے کہ غلام کا جو غلام کے ساتھ جو نکاح نہیں ہو سکتا یا جو دوسرے معاملات ہیں وہ عارضی ہیں. اگر غلام آزاد ہو جائے تو یہی غلام ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح بھی ہو سکتا ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں، ان کے دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ دیکھیے کہ ضروری ہے کہ جسے آپ کا فرض کریں کہ آپ کا پردہ نہیں بھی ہے ایک مثال کے طور پہ، تو اس کی حیثیت وہی ہو جیسے کہ باقی لوگوں کی حیثیت ہے. جیسے کہ آپ کہ باقی اس میں رشتے ہیں، جیسے وہ تابعین، آگے ذکر آتا ہے کہ وہ تابعین مرد جو ہیں تو وہ ان سے اگر پردہ نہیں بھی ہے لیکن وہ آپ کے محرم نہیں بنتے، آپ ان کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے اور آپ ان کے ساتھ خلوت بھی اختیار نہیں کر سکتی، خاتون الگ بھی تنہائی میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی. تو اس طرح سے غلام کے لیے بھی بس اتنا ہی ہے کہ اگر ہے بھی تو صرف اس حد تک کہ وہ جہاں ضرورت ہے، ورنہ تنہائی میں بیٹھنا اور سفر کرنا جائز نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ سفر اس طرح سے نہیں کر سکتے، اس کا محرم نہیں بنتا. بہرحال یہ ایک ان کا قول ہے. اور دوسرا قول وہی ہے کہ جو قرآن کا ظاہر ہے، وما ملکت ایمانہن، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد غلام بھی ہے. البتہ یہ بات درست ہے، جیسے کہ اس کو علماء نے ترجیح دی کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسے خلوت بھی کی جائے اور ہر طرح کی زینت ظاہر کی کر دی جائے، جہاں بس ضرورت ہے. غلام سے تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کام کاج اور جو دوسرے چیزیں ہیں کہ اس کے سامنے جو ہے کچھ نہ کچھ ظاہر ہو جاتا ہے، تو اس اعتبار سے جتنا ضرورت ہے اس اعتبار سے درست ہے، لیکن بہرحال اس کا باقیوں سے فرق کیا جائے گا. او ما ملکت ایمانہن. اسی طرح سے پھر وہ اس سے پہلے جو گزرا ہے کہ او نسائہن، ان کی عورتیں،
تو اس پہ پھر علماء یہ بیان کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا تھا کہ جو مؤمنہ عورتیں ہوں، مسلمان عورتیں ہوں، نسائہن سے مراد وہ کہتے ہیں یہ ہے، کیونکہ جو کافرہ عورتیں ہیں یا فاسقہ عورتیں، نسائہن سے مراد وہ جو تمہاری طرح کی ہوں، یعنی جو تمہاری معاشرت پر ہوں اور تمہارے ہی جو ایک ماحول ہے اس کو قبول کرتے ہوئے، اسلام کا جو ماحول ہے۔ وگرنہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ کوئی عورت جو اپنی کسی عورت سے ملتی ہے تو وہ جا کر اپنے خامند کے سامنے اس عورت کا حلیہ اس طرح سے بیان نہ کرے کہ جیسے کہ اس کا خامند اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو فاسقہ عورتیں ہیں یا جو کافرہ عورتیں ہیں، تو ان کے ہاں تو یہ حیا کا تصور ہی نہیں ہے نا، تو اس لیے پھر عورت کی جو مخفی چیزیں ہیں وہ ظاہر کر سکتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنہ عورتوں کی عفت اور عصمت کے جو اس کی حفاظت ہے اس کا بہت اعلیٰ معیار اور اس کے آداب جو ہیں بتائے ہیں، اس لیے اس کی احتیاط کرنا بھی ضروری ہے۔ او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ وہ تابع مرد ہیں، وہ غیر اولی الاربہ، غیر اولی الاربہ کہ جن کی اربہ کیا ہوتا ہے؟ مأرب یا ارب، یہ کہتے ہیں شدید حاجت کو، ایسی شدید حاجت کہ اس کا پورا کرنا ضروری ہو، اور عام طور پر یہ وہ حاجت ہوتی ہے شدیدہ جو انسان کے جسم کے نفس کے اندر اس کا تقاضا موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حاجات کئی طرح کی ہے نا، ایک حاجت خارجی بھی ہوتی ہے، وہ اتنی شدید نہیں ہوتی کہ جو آپ کی ایکسٹرنل نیڈ ہے، ایک آپ کی انٹرنل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، سائیکولوجیکل ہے یا فزیولوجیکل ہے، کوئی چیز ایسی جو آپ کی انٹرنل ہے، آپ کی ایسی حاجت جو بہت شدید ہے، تو اس کے لیے بولا جاتا ہے یہ اربہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ مراد اس سے وہ لوگ ہیں، وہ مرد ہیں کہ جن میں حاجت اور شہوت ہے ہی نہیں، عورتوں کے لیے شہوت ہے ہی نہیں، تو اس سے مراد وہ ہیں۔ اب یہ کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، کوئی ذہنی طور پر بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ ذہنی طور پہ کمزور ہیں، یا ان میں جو ہے وہ نفسیاتی کمزوری ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی بنا پر وہ دوسروں کے محتاج ہیں اور تابع ہیں، کیونکہ تابع جو بھی ہوتا ہے وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ نقص جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ تابعین جو ہے نا وہ طفیلی بن کر رہتے ہیں گھروں میں، اور ان میں حاجت نہیں ہے، شہوت بالکل نہیں ہے، اشاعت ایک اضافی شرط ہے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ جو مخنث حضرات ہیں نا، مخنث بھی ایک جنس ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں، تو خنثی یعنی جس کے اندر جو ہے وہ کچھ نقص ہوتا ہے، تو خنثی ذکر ہے، پھر خنثی انثیٰ ہے، یعنی ایک ذکر سے مراد وہ ایسا ہے کہ بظاہر مرد ہے لیکن اس میں کچھ صفات عورتوں والی زیادہ ہیں، جیسے اس کا یعنی آواز کا نرم ہونا اور اس طرح کی صفات، اس کی حرکات و سکنات، تو یہ چیز ہے۔ اور اس طرح سے پھر خنثی جو ہے وہ انثیٰ ہے کہ عورت ہے لیکن اس میں کچھ صفات مردوں والی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے کہ خنثی مشکل ہوتا ہے کہ جو دونوں سے مشابہت ہوتی ہے، کوئی خاص اس کی ایک طرف کوئی خاص اس کا نظر نہیں آتا ہے کہ کس پہ زیادہ اس کی طرف ہے۔ اگر تو یہ قدرتی ہے، طبعی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں، قابل عزت ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کو مذاق کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، ان کے حقوق ہیں جو کہ عام مسلمان کے حقوق ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ خود اختیار کیا جائے یہ مشابہت، تو اللہ کے رسول نے پھر لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، اور اس طرح سے پھر متشبہات من النساء بالرجال، لعنت فرمائی ہے کہ جو خود اس قسم کی مشابہت اختیار کرنا چاہتے ہیں اور ایسا بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو مخنث حضرات ہیں ان میں بھی شہوت اس طرح سے نہیں ہوتی، لیکن اگر ان سے کوئی چیز ایسی معلوم ہو کہ یہ جو ہیں وہ باتیں معلوم کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان باتوں کو نقل کرتے ہیں، آگے بیان کرتے ہیں، تو پھر ان کا داخلہ جو ہے وہ ممنوع ہے، ان کو گھروں میں داخلے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور ان سے پردہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اس ام سلمہ کی روایت میں کہ وہاں پر ایک صحابی تھے، صحابی کہنا چاہیے ہیت ان کا نام، بعض میں آئے ہیت نام تھا، ہیت۔ تو جب یہ طائف جو ہے وہ فتح ہوا ہے، تو اس کی فتح ہونے سے پہلے اس نے جو ہے نا وہ ذکر کیا، ہیت نے ایک وہاں کی خاتون کا، کہنے لگا جی کل فتح ہونا ہے تو میں آپ سے، وہاں پہ ایک غیلان کی بیٹی ہے، ابنت غیلان یا غیلان، تو وہ جو ہے نا اس نے وصف بیان کیا کہ وہ دیکھنے میں ایسی لگتی ہے اور ایسی لگتی ہے، تو اس سے جو ہے نا آپ
اس کے ساتھ اس نے جو ہے نا کچھ اس طرح کے اشارے کیے. تو جب اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو آپ نے منع فرمایا کہ لا يدخلن هذا علیکم, کہ تم پر جو ہے نا یہ داخل نہ ہوا کرے, یہ نہ آیا کرے. اس سے پہلے وہ اس کا آنا جانا تھا, لیکن اس کے بعد منع فرما دیا کہ یہ خواتین کے پاس جو ہے نا وہ یہ نہ آیا کرے, اس لیے کہ جب ایسی صورتحال ہو. اور آج کل تو صورتحال جو اکثر دیکھنے میں آتی ہے, اس طرح کے جو حضرات ہیں وہ ان میں سے اکثر جعلی ہوتے ہیں, اکثر جنہوں نے پیشہ بنایا ہوتا ہے ولیعاذ باللہ من ذالک, اور بلکہ معاشرے میں فحاشی اور فحشکاری اور اس طرح سے جو ایک رذیل قسم کے جذبات اور رذیل قسم کی جو چیزیں ان کو پھیلانے میں کردار ادا کرتے ہیں, تو ان کو کبھی بھی گھروں میں داخل نہیں ہونے دینا چاہیے اور ان سے بلکہ بچنا چاہیے, کیونکہ تو اس کام میں خاص طور پر ان کا یہ مقصد ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, فرمایا کہ پھر اس کے بعد وہ بچے ہیں جو لم یظہروا علی عورات النساء, کہ جو عورتوں کی جو پردے والی باتیں ہیں ان سے واقف ابھی نہیں ہوئے, یعنی وہ جو کہ تمیز نہیں کر سکتے ہیں, ابھی ان چیزوں کی تمیز نہیں کر سکتے. مگر وہ بچے کہ جو ہمارے جیسے آج کل میڈیا کی پیداوار بچے ہیں, جو نہ صرف یہ کہ تمیز کرتے ہیں بلکہ خواتین کے ان پوشیدہ اوصاف کو جانتے بھی ہیں, ان کو بیان بھی کرتے ہیں, ان کو نقل بھی کرتے ہیں, ان کا ذکر بھی کرتے ہیں, وہ خواہ 8 سال کے ہوں خواہ وہ 10 سال کے ہوں, تو ان بچوں کا داخلہ ممنوع ہے. ان کے سامنے خواتین کو اپنے پرائیویٹ جو معاملات ہیں, اپنے کپڑوں کا تبدیل کرنا یا اپنی زینت کا ظاہر کرنا جائز قطعاً نہیں ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ تو یہ بھی یہاں پہ شرط ہے. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ ہم ابناء 7 سنین, کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین, اور اگر 10 سال کے ہو جائیں تو پھر کیا کرنا ہے, ان کو مارنا ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو. اور پھر فرمایا کہ وفرقوا بینہم فی المضاجع, اور 10 سال کے بعد کیا کرنا ہے, ان کے بستروں کو الگ کر دینا ہے, بستروں کو الگ کر دینا. یہ دین کی شریعت کی حکمتیں ہیں اور یہ ہر دور کے لیے ہیں. تو اس دور میں جو صورتحال ہے یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ معاملہ زیادہ احتیاط والے ہیں. الذین لم یظہروا علی عورات النساء, پھر فرمایا کہ ولا یضربن بارجلہن ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. سبحان اللہ, دیکھیے کتنا یعنی یہ بلیغ حکم ہے کہ یہ عورتیں اپنے پاؤں کو اس طرح سے نہیں مار کر چلیں, اپنے پاؤں کو اس طرح سے نہیں ماریں کہ ان کی جو مخفی زینت ہے, کیا زینت مخفی ہو سکتی ہے؟ پاؤں میں جو پہنا جاتا ہے زیور, وہ بھی ہو سکتا ہے خلخال, کوئی گول زیور جو پاؤں میں پہنا جائے جسے پازیب بولتے ہیں ہم, وہ خلخال. اور وہی گول زیور سونے کا ہو یا چاندی کا جو ہاتھ پر پہنا جائے جیسے کنگن والا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سوار کو سوار کہا جاتا ہے. اگر وہی کان پہ پہنا جائے وہی گول زیور تو بالی جس کو بولتے ہیں, تو قرط, ٹھیک ہے. اگر وہ گلے میں ہو تو پھر قلادہ یا عقد, وہی گول زیور, ٹھیک ہے. اس طرح سے اگر ہاتھ پر پہنا جائے انگلی پر تو خاتم, انگوٹھی. تو بہرحال زیور, جب اللہ نے پاؤں اس طرح سے مارنے سے منع کر دیا کہ پازیب کی یا پاؤں کے زیور کی آواز باہر جائے, اب مجھے بتائیے کہ جو اللہ آواز سنانے کو, آواز پیدا کرنے کو منع فرما رہا ہے کہ لوگ نہ جانے کہ خفیہ زیور کیا پہنا ہوا ہے, کیا وہ چہرہ ظاہر کرنے کا حکم دے گا؟ شریعت پہ ایک بات یاد رکھیں, شریعت کا اصول ہے کہ جو متماثل چیزیں ہوتی ہیں متماثل لائن میں شریعت جمع کرتی ہے. جو چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں نا ان کو شریعت ہمیشہ جمع کرتی ہے, اور جو چیزیں مختلف ہوتی ہیں نقیضین ان کو فرق کرتی ہے. تو دیکھیے جب آواز, زیور کی آواز زیادہ جو ہے وہ شہوت انگیز ہوتی ہے یا چہرے میں تمام محاسن جمع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کوئی دلیل نہیں بنتی ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے ان کی دلیل قوی ہے جو کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے. تو بہرحال, اور پھر میں نے عرض کیا کہ پاؤں کا زیور تو ہے اس میں آ گیا, ساق اور پنڈلی کا چھپانا بھی ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ تمام زیورات وہ بھی اس میں داخل ہے. ان کی آواز کو سنانے سے گریز کرنا چاہیے, ان کی آواز کو نہیں سنانا چاہیے, کیونکہ اس میں فتنہ ہے, مردوں کے لیے تحریک ہے. اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں اکثر جو شعراء کا کلام ہے, جو کلام ان کا شاعروں کا ہوتا ہے جو عشقیہ, اس میں اکثر آپ کو زیوروں کا, انہی چیزوں کا, انہی آوازوں کا ذکر ملتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ان کے لیے ایک بہت زیادہ کشش والی, اور اس میں حرج بھی نہیں ہے کوئی, قدرتی طور پر اس میں کشش ہے مردوں کے لیے. اس کا جو حرام, اس کا جو ذریعہ ہے, راستہ ہے, وہ اللہ نے بند کر دیا ہے. اور یہ جو گانے اور موسیقی ہے ان میں بھی انہی چیزوں کو زیادہ ابھارا جاتا ہے. شیطان نے انہی باتوں کو, جو نسوانیت کے جو پہلو ہیں, زیورات ہیں, ان کے نام لے کر اور ان چیزوں کا نام لے کر جو ہے اس کو ابھارا جاتا ہے شہوت پیدا کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں اس کو بند کر دیا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ,
کہ معلوم ہو جائے، کیے جا سکے کہ ان کی زینت میں کیا چھپا، تو آواز بھی پیدا نہیں کرنی ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب خطاب فوراً تبدیل ہو گیا ہے۔ خطاب شروع میں کیا تھا آیت کے؟ قل، وہ خطاب مفرد تھا کہ جمع تھا؟ مفرد خطاب تھا۔ کس سے تھا؟ اللہ کے رسول سے تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اب یہ اسے التفات بولتے ہیں بلاغت میں۔ اب خطاب مفرد سے کہاں پہ آ گیا؟ جمع میں، کہ تم سب کچھ کرو، اس کی احتیاط بھی کرو، اس کی کوشش بھی کرو، لیکن اس کے باوجود تم میں نقص رہ جائے گا، تم میں کمی رہ جائے گی، تمہاری نیتوں میں کھوٹ ہو سکتا ہے، تمام معاملات کوتاہی تقصیر ہو سکتی ہے۔ تو پھر زندگی کا جو مومن کا جو طرز عمل ہے، جو زندگی کا ہمیشہ اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے، وہ کیا ہے کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ تم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو اور توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اور میں فلاح حاصل ہو جائے اور کامیابی حاصل ہو جائے۔ کچھ تھوڑا سا وقت گزر گیا، تفصیل کی ہے میں نے کیونکہ آیت تھوڑی سی لمبی تھی، لیکن بہرحال اس کا بنیادی مفہوم بیان کر دیا۔ باقی ہم نے فقہی تفصیل جانے کی ضرورت الحمدللہ خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے باذن اللہ تعالیٰ۔ تو پھر انشاءاللہ اگلے درس میں اسے ہم آگے بڑھیں گے باذن اللہ تعالیٰ، وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی نبینا وسلم علی نبینا وسلم علی نبینا وسلم علی نبینا وسلم